رانا صاحب، آپ بریک کے اندر آپ جس ٹویٹ کا تذکرہ کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب سے منسوب، وہ انہی کے اکاؤنٹ سے ہے، آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی ہے، نیچے منقول لکھا ہوا ہے انہوں نے، جو کل کے فیصلے کو لے کے انہوں نے پی ٹی آئی ورکرز کو پیغام دیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ پیغام دینا بنتا تھا؟ وہ ایک پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، حکومت کے اندر ایک وزیر ہیں، پارٹی کے اہم ترین فیصلوں میں موجود رہتے ہیں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جب وہ ایسا ٹویٹ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں، کیا اس پاکستان کے اندر قانون نام کی جو چیز ہے وہ اس ٹویٹ پر ایکشن پہ نہیں آئے گی؟ کیا اس ٹویٹ پر پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں ان کے وقت میں لوگوں نے اپنے آپ پر تیل چھڑک کے آگ لگا لی تھی، آپ بھی آگ لگا لیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ انتشار نہیں ہے؟ کیا یہ انتشار کو دعوت نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ آپ لوگوں کو کسی اور طرف لے کر نہیں جا رہے؟ کیا اس پر ہمارے اداروں کو خاموش رہنا چاہیے؟ کیا اس پر الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں، باقی سب کو، کیا اس پر الیکشن کمیشن کو بولنا نہیں چاہیے؟ کیا اس پر الیکشن کمیشن کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس پر ان کی اپنی پارٹی کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس پر دیگر سیاسی جماعتوں کو نہیں بولنا چاہیے؟ خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ اس پاکستانی دیکھیں کون کس سیاسی جماعت میں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب پاکستانی ہیں، چاہے کوئی نون لیگ میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے، ایم کیو ایم میں ہے، جمعیت علماء اسلام میں ہے، پاکستان تحریک انصاف میں ہے، کسی بھی جماعت میں ہے، وہ پہلے پاکستانی ہیں، پہلے وہ انسان ہیں، اس کے بعد کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے اوپر پٹرول چھڑکو، آگ لگا لو، اپنے آپ کو ختم کر لو، آپ کی زندگی ختم ہو جائے، جو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کی وفاداری کیا ہے؟ تو جناب والا، پھر جب اسی طرح بڑے میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی، بڑے میاں صاحب جب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، یا میاں صاحب کو جب سزا ہوئی تھی، جب نہلی ہوئی تھی، تو پھر آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ کی پارٹی نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ کسی پارٹی کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز ہے ہی غلط۔ اس ٹویٹ سے لے کر یہ اقدام تک سب غلط ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتوں کا اثاثہ ان کے کارکن ہوتے ہیں، ان کی کارکنوں کی لاشوں پر سیاست ان کا اثاثہ نہیں ہوتی۔ اس ٹویٹ کے بعد تو میں سمجھتا تھا کہ آج بہت سے جواب آنے چاہیے تھے، میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت سے سینئر صحافیوں کو اس پہ بولنا چاہیے۔ میں خود ویسے حیرت زدہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے کراس چیک کیا ہے، وہ تقریباً 21 گھنٹے پہلے کل رات 11:43 کے اوپر وہی ٹویٹ کی گئی ہے، اور نیچے منقول لکھا ہوا۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اگر پارٹی ورکرز کنونشن کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کریں گے کہ وہ جیل میں گیا ہے، تو میں نے حکام کو یہ کہا ہے کہ اسے ساری چیزیں دینا پر کوئی غیر ممنوعہ چیز نہ دینا۔ پھر کارکن ہنستے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر سے پوچھ لینا، اگر جان پہ بن آئے تو دے دینا۔ اب اس طرح کی باتیں اگر پارٹی ورکرز کنونشن میں ہوں گی تو کس طرح کی ذہن سازی ہوگی؟ دیکھیں، یہ میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے امید رکھتے تھے، وہ ذہن سازی ہماری یہ کرتے کہ آؤ مل کر پاکستان کو بچائیں، آؤ مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں، آؤ مل کر غربت کو بھگائیں، آؤ مل کر ان تمام پروجیکٹ کو پورا کریں جو اس پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہمارے حکمران تو ایک نئی آگ لگا رہے ہیں، ایک ایسی تقاریر کر رہے ہیں، لیکن میں رانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر ایک سیاسی تقریر ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، چلے انہوں نے کہہ دیا، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ خواجہ آصف صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے، کیا آپ اس ٹویٹ کو ایزی لیتے ہیں؟ اس ٹویٹ کا جواب کہیں سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا کوئی ادارہ حرکت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر ان کا ٹویٹ پڑھ کر کوئی نوجوان اپنے آپ پر پٹرول چھڑک کے آگ لگا لیتا ہے، تو پھر اس کی دعوت دینے والا، اس کو اکسانے والا، اس کو مروانے والا، یہ تو جرم ہے نا؟ یہ 109 میں آئے یا کسی اور کے دفعات میں آئے، یہ تو ایک جرم ہے۔ کیا اس کی سزا اس کو ملے گی؟ کیا اس جرم میں وہ آئیں گے؟ کیا اس میں وہ پھنسیں گے؟ پھر اس کا جواب کون دے گا؟ یہ پاکستان ہے، مجھے میرا پاکستان چاہیے۔ آج کے دن میں کیا اس ٹویٹ کے بعد دوسرا ٹویٹ آیا کہ آؤ
مل کر وہ جو ٹرین حادثہ ہوا ہے اس ٹرین حادثے میں جتنے لوگ بیچارے جان کی بازی آ رہی ہیں ان کے لیے دعا کریں, آؤ مل کر وہاں جا کر ان کی مدد کریں. کیا کوئی آیا ٹویٹ ان کا؟ یہ پاکستان کی سیاست ہے یا مسخرہ پن ہے؟ یہ ہم کس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کے ٹویٹ کا جواب وہی ہوتا ہے جو پشاور کے اندر الیکشن کا رزلٹ میں ہوا ہے. پھر نوجوان نکلتے ہیں باہر, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. کیا پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کو مائنس کر کے نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کی شہادت کے بعد یا ان کو جلا وطن کرنے کے بعد کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ بتائیں مجھے. کیا اے این پی پر پابندی لگنے کے بعد جب وہ کسی اور نام سے تھی کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی تھی؟ ہمیں پاکستان کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا, ہمیں سیاست سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا. آج ہمارے فوجی جوان اس ٹرین حادثے پہ موجود ہیں, وہ بڑے سے لے کر چھوٹے ایک ایک کام کر رہے ہیں. آرمی چیف باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کی رپورٹ لے رہے ہیں. وہاں پر تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا, انہوں نے تو بلا تفریق پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں ایک نئی آگ لگانا چاہتے ہیں ایسے ٹویٹ کر کے. مجھے تو نہیں امید تھی کہ خواجہ صاحب جیسا شخص ایسی حرکت کرے گا. اس پر سیاسی جماعتوں کو بولنا چاہیے تھا, اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے تھا, اس پر بھی پاکستان کی عدلیہ کو کچھ کہنا چاہیے تھا, اس پر بھی ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو بولنا چاہیے تھا, اس پر بھی پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہر شخص کو اس پہ بولنا چاہیے تھا, اس پر بھی سراج الحق صاحب کو کوئی بات کرنی چاہیے تھی. ناظرین, موجودہ صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن کے اگر قوانین کو مد نظر رکھا جائے تو خان صاحب کا کیس کس حد تک مضبوط ہے؟ اگر اس گرفت میں کوئی اور بھی آئے گا تو کس طریقے سے آئے گا؟ الیکشن میں اگر ڈیلے ہوگا تو کن بنیادوں کے اوپر ہوگا؟ نئی مردم شماری پہ نئی حلقہ بندیاں اگر ترتیب دی جائیں گی تو اس میں کتنا وقت لگے گا؟ پارٹی نشان کس حد تک بچا رہے گا یا اس کے اوپر سینکشنز عائد ہو جائیں گی؟ اسی بارے میں بات کریں گے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کنور صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنور دلشاد صاحب, سب سے پہلے تو یہ توشہ خانہ کیس کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ کیس الیکشن کمیشن سے پہلے نااہل ہونے کے بعد میں عدالت کی طرف گیا ہے. اگر اس کیس کو بنیاد بنایا جائے اور ڈکلیریشن میں توشہ خانہ کے تحائف کو شو نہ کرنا ہی اصل جرم قرار پایا جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اور بڑی شخصیات بھی اس لپیٹ میں آئیں گی؟ جب بھی کوئی آئے گا وہ الیکشن کمیشن پر ریفرنس آئے گا. وہ ریفرنس آتے ہیں, اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے, سینیٹر ہے, چیئرمین سینٹ کے ذریعے آئے گا, اگر ممبر قومی اسمبلی ہے اسپیکر کے ذریعے ریفرنس آئے گا. اور وہ ریفرنس جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن اس کو سننے کا مجال ہے. کوئی انڈیویجل کوئی شکایت کرتا ہے الیکشن پاکستان کو تو وہ ایک علیحدہ الیکشن کمیشن کی ابھی سوابدیدی ہے کہ وہ انڈیویجل کی درخواست کو انٹرٹین کریں یا نہ کریں. لیکن قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے یا سینیٹر ہے تو تھرو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے ذریعے آتے ہیں.